من سب نبیًا فاقتلوه من سب نبیًا فاقتلوه، جو نبی کو گالی دی اس کو قتل کرو۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات کو زور شور سے ایک مرتبہ حمد پاک کی تلاوت کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام قابل صدر کرام محترم بھائیو دوستو بزرگوں، صبح سے آپ حضرات کے سامنے علماء کرام اس حساس مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر مجھے صحابہ کرام کا دور کی یاد آ رہا ہے اور اپنے اوپر شرمندگی بھی ہو رہی ہے۔ اگرچہ اللہ کے فضل سے ہم یہاں جمع ہیں اور آپ حضرات کے اندر جو ایمانی غیرت ہے اس حوالے سے ہم یہاں پہ جمع ہیں، لیکن ایک شرمندگی سی بھی ہے۔ صحابہ کرام کے دور کو جب دیکھیں، آپ علیہ السلام کے تحفظ کے لیے، آپ کی ازواج مطہرات کے تحفظ کے لیے جیسے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اس حوالے سے ہماری یہ قربانی ابھی بہت ہو رہی ہے۔ حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے یاد آ رہے ہیں جس وقت ان کو سولی پہ چڑھایا گیا اور تیر پھینکے جا رہے تھے اور ان کے کان میں جا کر ایک کافر یہ کہتا ہے، اے حبیب کیا خیال ہے تیرا اگر تیری جگہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ حبیب ابن زید کا جملہ دلوں کی تختی پر لکھ لو، سونے کے پانی سے لکھ لو۔ حبیب ابن زید کہتے ہیں میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی، ایک ایک کر کے حضور کی ذات پر قربان کر دیتا، اس کے بدلے میں مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ حضور کو ایک کانٹا بھی چل گیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا بھی یہ جذبہ ہے، ہمارے بدن پر جتنے بال ہیں ہماری 100 کروڑ جانیں ہوتی حضور کی عظمت پر قربان۔ حضور کی ذات نے ہم سے کتنی وفائیں کی، ہمیں کسی موقع پر حضور نہیں بھولے، کسی موقع پر امت کو نہیں بھولے۔ قربانی کا موقع گزرا، آپ علیہ السلام قربانی کے لیے 2 مینڈے خریدے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایک مینڈا یہ آپ کی طرف سے قربان کریں گے، دوسرا مینڈا کس کی طرف سے قربان کریں گے؟ آپ فرما رہے ہیں یہ دوسرا مینڈا میں اپنی امت کی طرف سے قربان کریں گے۔ حضور کہتے وفا والے نبی، نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے، ان کے روزے سے امتی کی صدا آتی ہے، آج بھی آ رہی ہے، سننے والوں کو سنائی دیتی ہے۔ آج آپ کا یہاں 49 چوک پہ جمع ہونا، خدا کی قسم حضور علیہ السلام روزے میں آپ کی سب کی اطلاع سن کر خوش ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی امت سے وفا اور امت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے، کیا ہمارا بھی حضور کے لیے وہ تعلق ہے؟ وہ تعلق ہے ہمارا بھی حضور کے لیے؟ توجہ سارے یہاں پر رکھیں۔ ایک اور بات کہتے ہیں جی آپ علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں۔ رحمت کا معنی تو سمجھیں، حضور نبی الرحمت بھی ہے، حضور نبی الملاحم بھی ہے۔ جب فتح مکہ ہوئی، میں ایک آیت قرآن پاک کی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، حج کے موقع کے متعلق ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ جو بیت اللہ میں داخل ہو وہ امن مارنا۔ لوگ ابھی حج کر کے آئے ہیں، حرم کے اندر مچھر مارنا، مکھی مارنا اس کی اجازت نہیں ہے، بال توڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ایک گھاس کو توڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے، حرم ہے وہ، لیکن فتح مکہ کا موقع ہے۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں سب کو معاف کر دو، کسی کو کچھ نہ کہو،
ایک صحابی آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنے قتل جس نے آپ کی گستاخی کی تھی وَعَلَّكُمْ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ وہ کعبہ کے غلاف میں لکھتا ہوا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا قانون نہیں بدلے گا. من سب نبیًا فاقتلوہ من سب نبیًا فاقتلوہ جو نبی کو گالی دی اس کو قتل کرو. یہ گستاخ ہے اس کو خانہ کعبہ کے اندر کعبہ کے غلاف کے اندر نہیں اس کے لیے معافی نہیں ہے. یہ امن کا درس ہے یہ امن کا درس ہے. اگر اس گستاخ کو مریم قوم والے کو ننجا چک والے کو آج قتل نہ کیا گیا کل اس سے بڑا فساد مچے گا. اس کا قتل ہونا آئندہ کا امن کا درس ہے. مستاق نبی کی ایک سزا مستاق نبی کی ایک سزا. ہم تو آپ سے یہ ادارے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم آپ سے کہتے ہیں امن لو امن لو. امن کے لیے ضروری ہے امنی والوں کو ختم کرو ایسے ناشوروں کو ختم کرو. جسم کی صحت کے لیے ضروری ہے جہاں پھوڑا پھنسی اس کا پھوڑا ہی لاتے کل کو کرو نہ ہو یہ پھوڑے یہ پھنسیاں ان کو ختم کرو تاکہ ہمارا معاشرہ درست ہو جائے اور صحت مند ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا آسیہ ملونہ والا واقعہ اس میں بھی کوئی دیوبندی بیان دیا ہے جس میں کوئی چیزیں نہیں ہے. ہم سب غلام رسول ہم سب امت رسول ہیں ہم سب ایک ہیں.